یہ سب کل کے جرکے کے بعد ختم ہو جانا چاہیے۔ ارطل کا ہر سانس غداری اور مزید خون کو جنم دے رہا ہے۔ کارا بیگ صحیح کہہ رہا ہے۔ اللہ مجھے کل اس کا سار اترنا دیکھنا نصیب کرے۔ تجھ دیکن زندہ ہے۔ کہاں ہے وہ؟ یہ میں نہیں سن سکا۔ کیا؟ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، سب پر نظر رکھو، جاؤ۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اینڈ پر آپ نے دیکھا کہ منگول قبیلے پر حملہ کر دیتے ہیں جبکہ اس دوران ارطغرل پنجرے میں قید ہوتا ہے۔ منگول قبیلے میں گھس کر چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور نہتے لوگوں اور عورتوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ منگول کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں جبکہ گندوکدو بھی منگولوں سے لڑ رہا ہوتا ہے اور ان کو مار رہا ہوتا ہے۔ ایک سپاہی ارطغرل والے خیمے میں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ منگولوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ارطغرل اسے کہتا ہے کہ فوراً پنجرے کا تالا کھولو۔ وہ سپاہی کھول دیتا ہے لیکن اسی دوران ایک منگول اندر آ جاتا ہے اور پیچھے سے حملہ کر کے اسے گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ارطغرل کے پنجرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ کافی دیر لڑائی کے بعد ارطغرل اسے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسی منگول کی تلوار اٹھا کر خیمے سے باہر آ جاتا ہے۔ باہر آ کر دیکھتا ہے کہ 3 منگولوں نے کرکل سردار کو گھیرا ہوتا ہے۔ ارطغرل فوراً ان پر حملہ کرتا ہے اور تینوں کو مار دیتا ہے۔ اس طرح کرکل سردار بال بال بچ جاتا ہے۔ دوسری طرف کچھ منگول کائی قبیلے کے بڑے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس دوران آیت الن اور گونجا گل بھی وہاں موجود تھیں کیونکہ حائمہ خاتون کی خراب طبیعت کی وجہ سے وہ یہاں آئی تھیں۔ عورتیں بہادری سے لڑتی ہیں اور منگولوں کو مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس دوران ایک منگول سلجان کو نیچے گرا دیتا ہے اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ آیت الن اپنا خنجر نکال کر اس کی طرف پھینکتی ہے جس سے وہ ادھر ہی گر جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مل کر باقی منگولوں کو بھی مار دیتی ہیں۔ دوسری طرف باہر بھی سارے منگول مارے جاتے ہیں۔ گندوکدو فوراً واپس مرکزی خیمے میں آتا ہے تاکہ حائمہ خاتون کی حفاظت کر سکے لیکن وہ اندر آ کر دیکھتا ہے کہ عورتوں نے سب منگولوں کو مار دیا تھا۔ اتنے میں کرکل سردار اور گمس تیکن بھی وہاں آ جاتے ہیں اور فوراً حائمہ خاتون کے پاس جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں ان کا خون روکنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اتنے میں کرکل سردار بول پڑتا ہے اور ارطغرل کو کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور منگولوں نے تمہاری وجہ سے ہم پر حملہ کیا ہے۔ گندوکدو کہتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ منگول کیا چاہتے تھے؟ وہ ہمارے نہتے لوگوں، ہماری ماں اور بہنوں کو مارنے آئے تھے۔ پھر ارطغرل غصے سے کھڑا ہوتا ہے اور کرکل سردار سے کہتا ہے کہ بہت ہو گیا ماموں، آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ جس پر کرکل سردار کہتا ہے کہ کل کے جرگے کے بعد میں تمہارا سر زمین پر گھومتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، تم ایک قاتل ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل دوبارہ اس پنجرے میں چلا جاتا ہے۔ گندوکدو اسے کہتا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد تجھ کو قبیلے میں واپس لانا ہوگا تاکہ تمہاری بے گناہی ثابت ہو سکے۔ ارطغرل کہتا ہے ابھی وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اسے یہاں لایا جائے کیونکہ اس کی حالت بہت ہی نازک تھی۔ یہ ساری باتیں کارا بیگ کا ایک آدمی باہر چھپ کر سن لیتا ہے اور فوراً اس کو بتانے کے لیے بھاگتا ہے۔ دوسری طرف کرکل سردار کارا بیگ اور گمس تیکن کے ساتھ جرگے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ سب کل کے جرکے کے بعد ختم ہو جانا چاہیے۔ ارطغرل کا ہر سانس غداری اور مزید خون کو جنم دے رہا ہے۔ کارا بیگ صحیح کہہ رہا ہے۔ اللہ مجھے کل اس کا سار اترنا دیکھنا نصیب کرے۔ گمس تیکن ان دونوں کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ منگولوں کی اس حملے سے ارطغرل کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو خود جیل میں قید ہے اور کل اسے موت کی سزا سنائی جانے والی ہے۔ گندوکدو کرکل سردار کو کہتا ہے کہ جب تک آپ غداروں کو اپنے ساتھ بٹھاتے رہو گے تب تک آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ کرکل کہتا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ گندوکدو کہتا ہے کارا بیگ غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور گندوکدو پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس پر گمس تیکن اسے روک لیتا ہے۔ پھر گندوکدو کہتا ہے کہ جب ارطغرل نویان کے پاس قید تھا اور اس کے ہاتھ میں کیل ٹھونکا جا رہا تھا تو یہ آدمی وہاں موجود تھا اور ہنس رہا تھا۔ گمس تیکن چونک جاتا ہے اور کارا بیگ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے اور اگر یہ سچ ہوا تو کل میں ارطغرل سے پہلے تمہارا سر اتاروں گا۔ کارا بیگ کہتا ہے یہ سچ ہے
لیکن مجھے سعادتین کوپک نے وہاں بھیجا تھا تاکہ صلح کے ساتھ معاملات کو حل کیا جائے، لیکن نیان نے میری کوئی بات نہیں سنی تھی، اور اگر آپ کو شک ہے تو خود سعادتین کوپک سے پوچھ لو۔ اس کے بعد کرکل سردار غصے میں گندوگدو سے کہتا ہے کہ کل کے جرگے میں تم اپنی صفائیاں پیش کرنا۔ اس کے بعد کرکل سردار اور گندوگدو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد گمستیکن ایک بار پھر غصے سے کارا بیگ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ، تم نیان کے پاس کیا کرنے گئے تھے اور مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟ کارا بیگ کہتا ہے کہ یہ ریاست کا ایک خفیہ مشن تھا، اس لیے تمہیں نہیں بتایا گیا، جس پر گمستیکن اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم غلط ہوئے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد گمستیکن باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد کارا بیگ کا ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے جس نے چھپ کر ارطغرل اور گندوگدو کی باتیں سنی تھیں۔ تجتیکن زندہ ہے۔ کہاں ہے وہ؟ یہ میں نہیں سن سکا۔ کیا؟ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، سب پر نظر رکھو، جاؤ۔ دوسری طرف مہمان خانے میں تانگو دہلی دامیر کو دیکھ رہا تھا۔ جب اسے لگتا ہے کہ وہ سو گیا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے اور دہلی دامیر کی تلوار کو ٹھوکر مارتا ہے، جس کے بعد دہلی دامیر بے ہوشی کی حالت میں وہیں گر جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ویٹر کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی گردن پر خنجر پھیر دیتا ہے، جس کے بعد وہ ادھر ہی گر کر مار جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ حلیمہ سلطان کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں حائمہ خاتون کی طبیعت سنبھل جاتی ہے اور ان کو ہوش آ جاتا ہے۔ گندوگدو ان سے ملاقات کرتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں مجھے سچ بتاؤ کل کے جرگے میں کیا ہونے والا ہے؟ گندوگدو کہتا ہے اگر ہم تیتیکن کو قبیلے میں نہ لا سکے تو ارطغرل کو بچانا ناممکن ہوگا، اور تیتیکن کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے قبیلے لایا جا سکے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں پھر ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم تیتیکن کی صحت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس کے بعد گندوگدو کہتا ہے کہ میں اور حکیم ارطغرل آج تیتیکن کے پاس جائیں گے۔ دوسری طرف مہمان خانے میں تانگوت حلیمہ سلطان کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس دوران حلیمہ سلطان شربت پینے کی وجہ سے بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دہلی دامیر اور حلیمہ سلطان کو ہوش آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دہلی دامیر تانگوت سے کہتا ہے تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تانگوت کہتا ہے سنگر تیکن والے وہ کاغذات جو تم لوگ کونیا لے کر جا رہے ہو۔ اس کے بعد تانگوت حلیمہ کے پیٹ پر چاقو رکھ کر کہتا ہے کہ مجھے کاغذات کا بتا دو ورنہ میں تمہارے پیٹ میں موجود بچے کو مار ڈالوں گا۔ دہلی دامیر حلیمہ کو کہتا ہے کہ کاغذات ان کو دے دو، بچے سے زیادہ ضروری نہیں ہے وہ۔ حلیمہ کہتی ہے کاغذات یہاں نہیں ہیں، وہ باہر گودام میں ہیں، جس کے بعد تانگوت اپنا خنجر ہٹا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں تم دونوں کو مار دوں گا۔ اس کے بعد وہ حلیمہ سلطان کو دھکا دے کر باہر جانے کو کہتا ہے۔ ان کے باہر جانے کے بعد دہلی دامیر اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ان دونوں سپاہیوں پر حملہ کر کے گرا دیتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف تانگوت باہر آ کر حلیمہ سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں وہ کاغذات، جبکہ حلیمہ کی نظر سامنے پڑے ایک چاقو پر ہوتی ہے۔ اتنے میں تانگوت اسے دھکا دیتا ہے اور حلیمہ سلطان کا ہاتھ سیدھا چاقو تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے اٹھا لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ تانگوت کا دھیان گھوڑے کی طرف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کاغذات تو یہاں تھے۔ جب تانگوت اس طرف دیکھتا ہے تو حلیمہ سلطان چاقو اس کے سینے میں گھونپ دیتی ہے، جس کے بعد تانگوت وہیں گر جاتا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان ایک برتن اٹھا کر بھی اس کے سر پر مارتی ہے۔ اتنے میں دہلی دامیر بھی وہاں آ جاتا ہے اور حلیمہ سلطان کو فوراً نکلنے کو کہتا ہے، جس کے بعد وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل پڑتے ہیں۔ اتنے میں تانگوت کے دونوں ساتھی بھی اندر سے آ جاتے ہیں۔ تانگوت اپنے سینے سے چاقو نکالتا ہے اور دونوں کو کہتا ہے کہ فوراً ان کا پیچھا کرو، جس کے بعد وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف غار میں تیتیکن ابھی بھی بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے۔ وامسی اور ترگت کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ایک ہی حل ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کو قبیلے میں لے جایا جائے، لیکن دوان کہتا ہے کہ ارطغرل بائی کی اجازت کے بغیر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بامسی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قبیلے میں جا رہا ہوں اور ارطغرل بائی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے میں حکیم ارطغرل اور گندوگدو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گندوگدو پوچھتا ہے کہ تیتیکن کیسا ہے؟ ابن العربی کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد گندوگدو ارطغرل کے ساتھیوں کو منگولوں کے رات کے حملے کے بارے میں بتاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کل والے جرگے میں لازمی ارطغرل کو موت کی سزا سنائی جائے گی۔ یہ سن کر وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن گندوگدو ان کو بیٹھنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے سپاہیوں کو بتا دیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم لڑیں گے اور ارطغرل کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد ترگت کہتا ہے کہ ہم بھی اپنے بھائی کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں مت رہنے دیں۔ اس کے بعد ابن العربی بھی گندوگدو کو کہتے ہیں کہ ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، جس پر گندوگدو رضامند ہو جاتا ہے۔ پھر حکیم ارطغرل کہتا ہے کہ آپ لوگ قبیلے میں داخل ہونے سے پہلے انتظار کرنا، ہم کوئی طریقہ سوچیں گے کہ آپ کو کیسے اندر پہنچانا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔